بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کبیر صاحب کا یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا، ہم بستری کے قریب ہونا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور اگر شرمگاہ ملنے سے پہلے ہی انزال ہو جائے، ناپاک پانی نکل جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خلاصے کے طور پہ ترتیباً 4 باتیں یاد رکھیں۔ ایک ہے بیوی سے بوس و کنار کرنا، دوسرا ہے جسم سے جسم لگنا، تیسرا ہے دونوں کی شرمگاہ لگنا، چوتھی چیز ہے ناپاک پانی نکلنا۔ اسے اور آگے 5ویں چیز یہ بھی ہو جائے کہ شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا۔ تو پہلی جو بات ہے روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا، تو اس میں روزہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ آدمی کھانے پینے سے اور ہم بستری سے رکا رہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ جوان آدمی کو جس پر عام طور سے قدرت نہیں ہوتی ہے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، تو اپنی بیوی سے قریب نہ ہو، بوس و کنار نہ کرے۔ تو پہلا ہی مرحلہ بوس و کنار کرنے کا، اس سے آدمی رک جائے، جسم سے جسم لگانا، اس سے بھی آدمی رک جائے، تو پھر آگے کے مراحل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں جوان آدمی بوس و کنار کر لے، جسم سے جسم لگا لے اور اس سے منی کا اور ناپاک پانی کا خروج نہ ہو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آگے آدمی بڑھ جائے اور شرمگاہ سے شرمگاہ لگ جائے اور منی کا ناپاک پانی کا خروج ہو جائے، تو پھر اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اور آگے آدمی ہم بستری تک پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں روزہ بھی فاسد ہوگا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، توبہ اور استغفار بھی کرنا پڑے گا، دن کا بقیہ حصہ کھائے پیے بغیر رکنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب روزہ فاسد ہو گیا اس واسطے ہم کھاتے رہیں گے، اور روزہ تو فاسد ہو ہی گیا ہے کہ دوبارہ سے بارہ ہم بستری کریں گے۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد یا توڑ دینے کے بعد بھی افطار کے وقت تک روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔